مصطفی ذکر چینل کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم درود و سلام کے فضائل اور ان کی برکات کی سیریز کے ساتھ مصطفی ذکر چینل پہ حاضر ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیائہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام ہر مسلمان پڑھتا ہے، مگر ہم میں سے بیشتر صلاۃ یعنی درود شریف میں سلام کی اہمیت و افادیت سے واقف نہیں۔ صلاۃ درود کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ عز و جل اور اس کے سارے ملائکہ روز ازل سے ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ فرمان باری تعالی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ جل جلالہ اور اس کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا اپنے محبوب پر درود بھیجنا، فرشتوں کی بڑی محفل میں اپنے محبوب کریم کی تعریف و ثنا کرنا، اللہ کا اپنے محبوب پر درود بھیجنا، فرشتوں کی بڑی محفل میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کرنا، ثناؤہ علیہ عند الملائکۃ وتعظیمہ، رواہ البخاری۔ اللہ کے سارے فرشتے بھی حضور کے ذکر میں ثنا و تعریف میں مشغول ہیں۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم دیا اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب کی تعریف و ثنا کرو، صلوات بھیجو اور ادب سے سلام بھیجو۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرق پہ طرف دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے
تیری ہی داستان ہے۔ کسی بھی دوسرے نبی و رسول کے بارے میں یہ نہ آیا کہ اس پر حق تعالی اور فرشتے اس مداومت کے ساتھ درود بھیجتے ہیں، نہ ہی کسی اور امت کو اپنے نبی پر اس طرح درود و سلام بھیجنے کا حکم ہوا۔ درود پاک ایک ایسی نعمت ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسا آب حیات ہے جس کے ذریعے رضائے الہی، جنت میں دخول اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں اور بقائے دائمی کا حصول ہوتا ہے۔ اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک عظیم نعمت یعنی جنت میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ ان اول الناس بیوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، بے شک قیامت کے روز انسانوں میں سے وہ میرے زیادہ نزدیک ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا۔ یعنی جو دنیا میں پیارے آقا علیہ السلام پہ کثرت سے درود و سلام بھیجے گا، کل بروز قیامت وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا ہی زیادہ نزدیک ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام کا قرب مبارک ایک ایسی نعمت عظمی ہے کہ جس کے آگے تمام نعمتیں ہیچ، اور اس نعمت کا حصول صرف درود شریف کی کثرت سے ممکن ہے۔ نبی کریم ہمارے آقا علیہ السلام پر درود و سلام کے تحفے بھیجنا ایک ایسا عمل ہے جو ہر دعا اور استغفار سے بہتر ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو بارگاہ الہی میں مقبول ہے، اس کے رد ہونے کا کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے بے پایہ رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک بہت ہی بڑے ملک شام کے عالم فرماتے ہیں جب والدین اپنے بچوں کی عمدہ تربیت کے لیے علماء کرام سے رجوع کرتے تو وہ کہتے کہ اپنے بچوں کو جب بھی کھانا دو اس پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دم کر دیا کرو۔ ہمیں امید ہے کہ پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمال و کمال اور فیضان رحمت سے لبریز کر دیں گے، اور اس ایک عمل سے بچے بڑے ہو کر صالحین میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا اور سچا عقیدہ تھا ملک شام کے ان بہترین اور پیارے علماء کرام کا۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور مصطفیٰ ذکر چینل کے ناظرین اور سامعین، درود و سلام ایک ایسی چیز ہے اور ایک ایسی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس عمل کو کر رہا ہے۔
جبکہ اللہ تعالی ہر چیز سے پاک ہے، لیکن اپنی رحمت اور اپنی شان کے حساب سے وہ ہر دم ہر گھڑی محبوب سنت الہیہ پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اس سیریز میں انشاءاللہ آپ مستقبل میں درود و سلام کے فضائل پر احادیثیں سماعت فرماتے رہیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے گئے درود و سلام کے مشہور صیغے سماعت کرتے رہیں گے اور ان کے فضائل ہی جانیں گے، اور درود و سلام پڑھنے والے مسلمانوں کو جو فضائل اور برکات حاصل ہوئے اور ان مسلمانوں نے وہ فضائل و برکات بیان کرے، انشاءاللہ اس سیریز میں ہم وہ فضائل بھی سماعت فرمائیں گے، وہ برکات بھی سماعت فرماتے رہیں گے تاکہ ہمیں بھی درود و سلام کثرت سے پڑھنے کا ذوق اور شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے صدقے دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ کہ شاعر کہتا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو جب درود و سلام کے فضائل سن کر ہمیں درود و سلام کثرت سے پڑھنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے گا اور ہم درود و سلام کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور ان کی سچی محبت ہمارے دلوں میں اور روح میں راسخ ہو جائے گی، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم سلامت ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ درود و سلام اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عافیت اور امن میں داخل ہونے والوں کے ساتھ امن میں داخل ہو جائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو درود و سلام کے بارے میں یہ فضائل پسند آئے ہوں گے، جس طرح ہمیں درود و سلام سے محبت ہے اور اس کے فضائل ہم نے سماعت فرمائے، تو ہمیں چاہیے کہ ان فضائل کو، اس بیان کو، اس ویڈیو کو شیئر کر کر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ یہ درود و سلام کے فضائل سن کر خود بھی عمل کرنے کی نیت کریں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔